بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی ابی محجن سکزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے شراب کے عادی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ اپنے بیٹے سے یہاں تک کہا کرتے تھے کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے انگوروں کے باغ کے سامنے دفن کرنا تاکہ انگور میری پیاس بجھا سکیں، اور مجھے صحرا میں دفن نہ کرنا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مرنے کے بعد بھی شراب کے ذائقے کو محسوس نہ کر سکوں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اپنی اس عادت پر وہ مکمل قابو نہ پا سکے تھے۔ یہ معاملہ سالوں تک چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ لیکن یہ واقعہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی انسانیت دکھلاتا ہے۔ وہ بھی انسان تھے، اسی لیے ہمارے لیے بہترین مثال ہیں، کیونکہ اگر اللہ ہمیں گناہوں سے پاک فرشتے بطور نمونہ دے دیتا تو ہم کبھی بھی ان کے نقش قدم پر چل نہ پاتے۔ جنگ قادسیہ برپا ہوتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسیوں کے خلاف مسلمان فوج کو روانہ کرتے ہیں، اور فوج کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابی محجن سکزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ میں حصہ لینا چاہتے تھے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کر دیا، کیونکہ وہ شراب پینے کی عادت کی وجہ سے مشہور تھے۔ اسی لیے یہ مناسب نہ سمجھا گیا کہ وہ میدان کا کارزار میں اترے۔ ابی محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، وہ اپنا عذر پیش کیا کہ ہو سکتا ہے اللہ مجھے شہادت دے کر معاف کر دے اور مجھے گناہوں سے پاک کر دے۔ بہت اصرار کے بعد آخرکار وہ لشکر میں شامل ہو گئے۔ فوجیں آمنے سامنے خیمہ زن ہوئی۔ اسی دوران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور مجوس کے مابین مذاکرات ہوتے رہے، جن میں توقع سے زیادہ وقت لگ گیا تو کچھ دن لڑائی کے بغیر ہی گزر گئے۔ اسی دوران ان ابی محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب کی طلب نے بے چین کر دیا۔ وہ اپنا وعدہ توڑ بیٹھے اور شراب پی لی۔ یہ خبر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو وہ بہت رنجیدہ بھی ہوئے اور خفا بھی۔ انہوں نے ابی محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا سنائی اور انہیں ایک خیمے کے اندر باندھ دیا گیا، ساتھ میں موجوسیوں کے خلاف جنگ میں شمولیت سے بھی روک دیا۔ سبحان اللہ، یہ تھی وہ سزا جو دی گئی۔ نہ تو ان کی رقم ضبط کی گئی اور نہ ہی انہیں جسمانی زود و کوب کیا گیا، بلکہ سزا یہ دی گئی کہ انہیں میدان جنگ میں اپنی جان قربان کرنے سے روک دیا گیا، انہیں شہادت کی تلاش سے روکا گیا۔ یہ تھی وہ سزا۔ حضرت ابی محجن رضی اللہ تعالی عنہ اداس ہو گئے اور وہ گڑ گڑائے اور کہا کہ وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں ساتھ میں جنگ میں شمولیت کی بھی فریاد کرتے رہے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور اپنا فیصلہ تبدیل نہ کیا۔ ہم میدان جنگ اور شہادت سے بھاگتے ہیں اور اس سے بچ کر خوش بھی ہیں، جبکہ وہ اس طرف بھاگا کرتے تھے کہ اس سے محرومی کا احساس ہی انہیں اداسیوں کی دنیا میں لے جاتا تھا۔ آخرکار جنگ قادسیہ شروع ہوئی اور ابی محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہیں تھے۔ دونوں طرف لاشیں گر رہی تھیں اور ابی محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کی تنابوں کے ساتھ بندھے بیٹھے تھے۔ وہ بہت ذہنی اذیت میں تھے اور اسی کیفیت میں انہوں نے باہر جانے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ کافی دیر کا کوشش کرنے کے بعد جب تھک ہار گئے تو چلانے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آواز سنی تو خیمے کے قریب آئی اور پوچھا کہ انہیں کیا چاہیے۔ سوچا شاید کھانے پینے کا طلب ہو، لیکن ابی محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منتیں شروع کر دی اور کہا کہ اللہ کے لیے مجھے ذات کر دو اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا دے دو تاکہ میں بھی لڑ سکوں۔
اگر میں مر جاؤں تو میرے بوجھ سے خلاصی مل جائے گی، اور اگر بچ گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ واپس آ کر اپنے آپ کو دوبارہ ان رسیوں سے باندھ لوں گا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ یہ حسرت کے ساتھ واپس آئی اور بار بار درد لہجے میں یہ اشعار پڑھتے تھے: اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوار نیزہ بازیاں کر رہے ہیں اور میں زنجیروں میں بندھا ہوا ہوں۔ جب کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیر اٹھنے نہیں دیتی اور دروازے اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم دل تھی، اسی لیے ابی محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو قائل ہو گئی، لیکن انہوں نے زندہ بچ جانے کی صورت میں وعدہ پورا کرنے کی یاد دہانی کروائی۔ ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ پورا کرنے کی دوبارہ یقین دہانی کرائی تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا، ساتھ میں گھوڑا بھی دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹانگ پر زخم کی وجہ سے اس جنگ میں خود شریک نہ ہو پائے تھے۔ وہ لشکر کی کمان کو نزدیکی پہاڑی کی چوٹی سے سنبھالے ہوئے تھے اور ابی محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ان کا گھوڑا جنگ میں شامل نہیں۔ ابی محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر چھلانگ لگائی اور نقاب سے چہرے کو اس طرح ڈھانپ لیا کہ کوئی انہیں پہچان نہ سکتا تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ پہچاننے کی صورت میں وہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ جب مسلمانوں نے انہیں دیکھا تو وہ میدان جنگ میں اس نقاب پوش سپاہی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ سب پریشان تھے کہ یہ کون ہے، چونکہ ابی محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے میدان جنگ میں دیکھا نہیں گیا تھا، اسی لیے مسلمانوں کی جانب سے ان کی اس طرح سے نگرانی شروع کی گئی کہ ابی محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس نہ ہو۔ تب سب نے دیکھا کہ وہ انسان میدان جہاد میں انتہائی دلیری شجاعت سے لڑ رہا ہے، اس کے حملوں سے دشمن کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کی تلوار کی زد میں آ کر موجیوں کی لاشیں دائیں بائیں گر رہی ہیں۔ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ شاید امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تازہ دم فوج کا دستہ بھیج دیا ہے۔ کچھ نے سوچا شاید اللہ نے مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے ہیں، اور ان سب میں سب سے زیادہ حیران خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ میدان جنگ کا یہ سارا منظر کچھ قاصلے سے دیکھ رہے تھے، اسی دلیری مجاہد سے کافی متاثر ہو رہے تھے۔ وہ خود کلامی کر رہے تھے، یہ لڑنے کا انداز تو ابی محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہے، اور گھوڑا بھی بلقا لگ رہا ہے۔ بلقا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام تھا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے خود سے سوچا کہ ابی محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قید میں ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیرانی کے عالم میں تھے اور کچھ سمجھ نہ پا رہے تھے۔ آخر کار جنگ ختم ہوئی اور دونوں اطراف کی افواج اپنے اپنے کیمپوں کی طرف واپس لوٹی۔ ابی محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ زندہ بچ گئے تھے، وہ واپس گئے اور اپنے آپ کو وعدے کے مطابق بیڑیوں سے باندھ لیا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام حالات سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باندھ کیے۔ حضرت سعد رضی اللہ نے اسی وقت کو رہا کر دیا اور کہا، اللہ کی قسم، مسلمانوں پر جو شخص نثار ہو اس کو سزا نہیں دے سکتا۔ حضرت ابی محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بخدا میں بھی آج سے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔